आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की वीडियो में मैं सलातुल हाजत के बारे में आपको बताऊंगी। हम में से बहुत से लोग सलातुल हाजत अदा कर रहे होते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से अदा नहीं कर रहे होते। ये मैं तरीका आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुकम्मल तफसील के साथ तरीका अभी समझाती हूँ। लेकिन जिस वक्त मैंने ये पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में जिस वक्त उनको पता लगा कि कफ़ार की तादाद 1000 है, मुसलमानों की तादाद 313 और कफ़ार जो है वो तकरीबन जंगी साजो सामान से, भारी साजो सामान से लैस थे और मुसलमानों के पास तो ज़रूरत का भी जंगी साजो सामान नहीं था। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त पेश की। अपने अल्लाह ताला के महबूब की तरफ से जब दरख्वास्त गई तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो दरख्वास्त कबूल ना हो। बहरहाल जी दरख्वास्त तो कबूल हो गई। बड़ी शान के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात ने ग़ज़वा बदर में फ़तह का झंडा लहराया और ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की जीत हुई थी, बड़ी बेहतरीन जीत हुई थी। तो उस वक्त भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल हाजत अदा की थी और मदीने के एक बारिश बुज़ुर्ग ने बताया कि जिस वक्त आपको कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, उन बुज़ुर्ग की उम्र तकरीबन 100 साल थी। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने अपने बड़ों से ये सुना है, जो हम लोग यहाँ पे मदीने ही के रिहायशी हैं शुरू से, उन बुज़ुर्गों का बताया हुआ तरीका आपको बता रही हूँ। दुआ मांगने का तरीका कि एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहीं सुना अपने बड़ों से, अपने आबा व अजदाद से कि एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक से उठे, मगरिब का टाइम था। अचानक से उठे और मस्जिद के अंदरूनी खाना में चले गए। वहाँ जाके ये कहा जाते हुए साद बिन अबी वकास को ये कहा कि साद इधर आओ। साद पीछे पीछे गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद यहाँ पे बाहर बैठ जाओ, मैं अंदर नमाज अदा कर रहा हूँ, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। साद बिन अबी वकास वहाँ पर बैठ गए और पहरा देने लगे कि कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में खलल ना डाल सके। वहाँ पे बैठ गए। तो जाते हुए साद बिन अबी वकास को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सिर्फ़ एक शख्स है जिसको अंदर आने की इजाज़त है और उसको अंदर आने देना। अब साद बिन अबी वकास बैठे उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे। वो शख्स कौन है अब ये आगे चलकर आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वज़ाइफ़ सबा। हमारे इस चैनल पर बहुत ही अथेंटिक और मुजर्रब वज़ाइफ़ है। कोशिश यही होती है कि मुश्किलात का शिकार जिन बहनों ने, भाइयों ने थंबनेल देखकर अब क्लिक किए हैं, उन्हें अल्लाह ताला की मदद से हासिल हो जाए, उन्हें अल्लाह ताला की मदद से अपनी मुश्किल का हल मिल जाए और हम एक वसीला बन जाएं उनकी परेशानी को हल करने का। बहरहाल जी फिर साद बिन अबी वकास बैठे थे और इंतज़ार में थे कि वो शख्स कब आए और इजाज़त उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो जैसे ही साद बिन अबी वकास उन्होंने बैठे बैठे देखा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ तशरीफ़ लेकर आ रही हैं। साद बिन अबी वकास फ़ौरन खड़े हो गए और उनको फरमाया कि हाँ जी आप अंदर जा सकते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ अंदर गए, तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ जाके देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ अदा कर रहे हैं। उन्होंने इंतज़ार किया कि सलाम फेरेंगे तो फिर उसके बाद बात की जाए। वो इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर बाहर आ गए। बाहर आकर फिर वो अपने घर चले गए। घर से फिर थोड़ी देर के बाद आए, फिर अंदर गए, फिर वापस आ गए, फिर वो घर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, फिर अंदर गए, फिर वापस आ गए और फिर घर चले गए। उन्होंने ये देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ अदा कर रहे हैं और इतनी लंबी नमाज़ अदा कर रहे हैं, इतनी लंबी नमाज़ अदा कर रहे हैं। और फिर जब इशा का टाइम हो गया, इशा की नमाज़ उन्होंने अदा की। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद जब उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس قدر سجدے میں اس قدر رو رہے تھے، اس قدر رو رہے تھے، اور سجدہ اس قدر طویل تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ڈر ہو گیا کہ خدا نخواستہ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایک طویل اور نظر ڈالی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا میں کھول کے دوں گی آپ کو، ایسے نہ بند پینا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے جوسز کے بارے میں آج کل بہت سی باتیں عام ہیں، بہت کچھ فیک باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اوریجنلٹی بھی بیچ میں ہوتی ہے، صداقت بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی چھوٹے بچوں کو اگر آپ جوسز دے رہے ہیں تو ان کو کسی گلاس میں ڈال کر دیں، اور گلاس میں ڈال کر ان کو اچھی طرح سے چیک کر کے اس کے بعد بچوں کو پلائیں۔ میں مزید ایک منٹ تو جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے طویل نظر ڈالی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ایک طرف ڈھلکا پڑا تھا، گال اس قدر آنسوؤں میں گیلے تھے کہ زمین ساری آس پاس کے چہرے کے آس پاس کی ساری زمین اور جائے نماز کا کپڑا گیلا ہو چکا تھا۔ بہت ہی شدت کا اس قدر رونا، اس قدر آنسو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تڑپ اٹھے، وہیں پہ بیٹھ گئے اور پوچھیں کہ خرچ سے کہ جب آپ کی نماز پوری ہوگی تو پوچھوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا پریشان ہیں۔ بہرحال جی جب نماز کی ادائیگی ہو چکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں صلاۃ الحاجت ادا کر رہا ہوں، اور حضرت آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ صلاۃ الحاجت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے تو وہ کس قدر محو ہو کر ادا کر رہے تھے، کس قدر گم ہو کر ادا کر رہے تھے کہ ان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کوئی تیسری چیز، کوئی تیسرا شخص کچھ بھی انہیں کچھ وقت کا علم نہیں تھا۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے رب سے اپنی پریشانی کا اظہار کریں، اپنے محبوب کی سنت پر چل کر صلاۃ الحاجت پڑھ کر، اس صلاۃ الحاجت کو آپ اس طرح ادا کریں جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، اس طرح سے اس کا خیال رکھیں، صلاۃ الحاجت کی حرمت کا اس طرح سے خیال رکھیں جس طرح پیارے نبی نے کیا، تو ہماری کوئی بھی مشکل ہے، چاہے وہ رشتے سے متعلق ہے، چاہے وہ شادی سے متعلق ہے، چاہے وہ رزق سے متعلق ہے، چاہے رزق میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار کھل نہیں رہا، کاروبار چل نہیں رہا، چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے، بچوں کے امتحانات ہیں اس میں شاندار کامیابی حاصل کروانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہونے کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی ظالم شخص کے لیے وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، اور یا پھر ایسے حالات کے لیے وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تمام در بند ہو گئے ہیں اور بس اب ایک ہی در ہے، یہاں اسی در سے مجھے میرے مطلب کو سکون ملے گا، ایسے در پہ جب آپ آ جائیں تو ایسے در پہ آپ اس در کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس در کو دیکھیں کہ یہ کون سا در ہے، اس در کے علاوہ خدا نخواستہ اگر یہ در بند رہا تو آپ کہاں جائیں گے، یہ سوچیں۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر اپنے زیادہ سے زیادہ رونے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے رونے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھنے سے پہلے، جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ کی جھولی بھر دے گا اللہ۔ بڑے ہی آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار پہ پہنچے ہوئے ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ۔ کوئی بھی دنیا میں مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کہیں سے شفا نہیں ہو رہی، لا علاج مرض ہے، رشتوں کا بے انتہا مسئلہ بنا ہوا ہے، رشتے کی رکاوٹیں ہوئی ہوئی ہیں، بندشیں ہوتی ہیں، پسند نہیں آتے رشتے، بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، بچوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں،
مختلف طرح کے مسئلے مسائل ہیں، بچیوں کی شادیوں کے بعد بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا، ان کے شوہر اور سسرال کی طرف سے مختلف طرح کی پریشانیاں مل رہی ہیں، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ صلاۃ الحاجت 2 رکعت اس طریقے سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ اخلاص ملا لیں۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں کہ اللہم انی اسألک بحق رحمتک التی وسعت، ٹھیک ہے، کل شیء۔ اب یہ یہاں تک میں آپ کو پہلے اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمتوں کو لے کر۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یا اللہ تو نے تو یہ کہا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحمان ہے، تو میں کیوں اتنا مشکل میں ہوں، میں کیوں اتنی پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ دعا مانگے، میں کہتی ہوں حق سے مانگے، جیسے ہم اپنے ماں باپ سے حق سے مانگتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہر صورت ہمیں یہ چیز لے دیں گے، ہماری اس ضد کو پورا کریں گے، ہماری اس فرمائش کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے لپٹ کر مانگے، حق سے مانگے۔ رحمتک التی وسعت، ٹھیک ہے، تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، کل شیء ان تقضی حاجاتی، اور میں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں تیری رحمت کو لے کر کہ میری حاجت کو پورا کر دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ جب آپ یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کر لیں گے، پھر آپ نے یہ دعا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار پڑھنی ہے۔ اس دعا کو میں لکھ دیتی ہوں آپ کو تاکہ اسکرین شاٹ لے لیں آپ، اس دعا کو آپ 3 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد آپ رو کر سجدے میں جا کر ہی، جیسے کہ نبی آخر الزماں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، نبی آخر الزماں کی ہر ان کے جتنے بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ہر چیز میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے۔ وہ جیسے کرتے ہیں، وہ جیسے روئے ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دعاؤں میں رونا چاہیے۔ جو کر نبی آخر الزماں نے کیا ہمارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس میں، کیونکہ وہ سنتیں ہیں۔ سنتوں کو آباد کریں، سنتوں کو آباد کریں گے تو آپ آباد ہوں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس بات کی قدر کریں، اس بات کو اہمیت دیں کہ اگر آپ نے زندگی میں خوشیوں کا چہرہ دیکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے زندگی کے اوپر خوشیوں کا دروازہ کھولنا ہے تو سنتوں کی قدر کریں، تو اس طریقے سے تمام کام اس طریقے سے کریں جیسے سنت کرتے ہیں، سنت میں ہیں۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو نا ایک بڑی کام کی چیز بتاتی ہوں، کیونکہ میرے چینل پر شادی کو لے کر بہت زیادہ ہے۔ چلے میں وہ جمعے والے دن، آج میرا خیال ہے آج کیا دن ہے، آج منڈے ہے، ٹھیک ہے، تو میں آنے والے فرائیڈے کو ایک بڑی زبردست ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اور وہ شادی کے وظائف کو لے کر ہے۔ شادی کا وظیفہ اس میں جمعے والے دن کا، خاص جمعے والے دن ہی وہ وظیفہ کرتے ہیں، اس دن کا وظیفہ بتاؤں گی، اور ایک بڑی بہترین طرح کی منت بتاؤں گی کہ آپ وہ منت مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی ضرور 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 ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی آپ کی شادی ہونے سے، اگر آپ نے وہ منت اس طریقے سے پوری کر لی، وہ منت اس طریقے سے مانیں گے اور وہ وظیفہ اس طریقے سے کیا جس طریقے سے میں بتاؤں گی۔